السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو آپ کے پاس پہنچی تھی بیٹے، اس میں ایک حمد تھی اور ایک سورت کا ترجمہ تھا۔ آج تیسرا سبق ہے ہمارا ایمان بالکتب، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا۔ جو آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لانے کو ایمان بالکتب کہتے ہیں۔ اور آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ کچھ صحیفے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ توریت کس پر نازل ہوئی؟ زبور کس پر نازل ہوئی؟ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ قرآن مجید کس پر نازل ہوئی؟ اس میں ہے قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر یہ اس میں بتائی گئی بات کہ یہ آسمانی کتابیں نازل کیوں کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے نازل کی گئی ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اللہ کے احکام کو پہچانیں، اللہ کی کیا منشا ہے، کیسے اللہ کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو وہ رولز اس میں لکھے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر۔ اس کتاب کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، چابی ہے۔ تو جن لوگوں نے پہلے اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لیا تو وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے چھوڑا تو وہ ناکام ہوئے، رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، خوار ہوئے۔ پھر اس میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ قرآن مجید اپنے سلسلے میں ہر ایک انسان سے 5 باتوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے اس سبق کا۔ قرآن مجید ہر ایک انسان سے اپنے سلسلے میں 5 باتوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسری بات کیا ہے؟ پورے ادب احترام کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ تیسری بات کیا ہے کہ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کتاب کی، یہ کتاب ہم سے کیا چاہتی ہے، اس کو سمجھا جائے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اور اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا، جس کا سننا، پڑھنا عبادت، پڑھانا عبادت، سننا عبادت، سنانا عبادت، سمجھنا عبادت، اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ بک ورک ہے بیٹے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ انڈیکس بنا لیں، اپنی نوٹ بک لے لیں۔ تو انڈیکس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ شکل رہے گی اس کی۔ فہرست اسباق ایسے بنائیں گے آپ، اس کے بعد پورے پیج پر لائنز لگائیں گے آپ۔ پہلی لائن میں آپ لکھیں گے نمبر شمار یعنی سیریل نمبر، دوسری میں نام سبق، تو نام سبق ہے ہمارا ایمان بالکتب، اور اس کو بریکٹ میں نے لکھا ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ سبق نمبر 3 ہے، پیج نمبر 10 ہے۔ اس کے بعد تاریخ یعنی ڈیٹ ہے 11/7/2020، اس کے بعد سگنیچر ہے۔ تو جب ہم کتاب کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مشقی سوالات۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو مشقی سوالات میں لکھا ہے کہ الف، ستون با کے مناسب لفظ کا نمبر ستون الف کے پہلے، ستون الف کے پہلے ڈیش پر لکھ کر جوڑیاں ملائیے۔ آئیے آپ بیٹے ہم دیکھتے ہیں، یہ لکھا میں نے مشقی سوالات۔ اس کے بعد میں نے نمبر 1 ستون با کے مناسب لفظ کا نمبر ستون الف کے پہلے لکھ کر ڈیش لکھ کر جوڑیاں لگائیے۔ آئیے، الف یہ ہے اور یہ ہے با۔ تو با میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 پہ لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 پہ لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 پہ لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 پہ لکھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ الف پر آئیے، توریت، قرآن، زبور، انجیل، صحیفہ۔
تو اب توریت کس پر نازل ہوئی؟ ہم ادھر چلتے ہیں۔ توریت نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام کا نمبر ہے 4، تو توریت سے پہلے ہم کیا نمبر ڈالیں گے؟ 4، اس لیے کہ اس لائن میں 4 نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے، تو 4 نمبر ہم یہاں اس پہ لگا دیں گے، اس کے ساتھ اس کا میچ ہو جائے گا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے نمبر 2 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی اب ادھر آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں 2 نمبر پر ہیں، تو انجیل سے پہلے ہم 2 نمبر لگا دیں گے۔ اس کے بعد 3 نمبر پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں، یہ لکھی تھی صحیفے نازل ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کا جو نمبر ہے وہ 3 ہے، تو 3 نمبر کو ہم یہاں لکھیں گے جو خالی جگہ تھی۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ادھر، یہاں لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمبر ہے 4، تو 4 نمبر ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ 4 نمبر لکھا ہوا ہے توریت پر، تو موسیٰ علیہ السلام کا 4 نمبر ہم ان کو دے دیں گے۔ اس کے بعد ہے 5 نمبر حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی زبور، تو 5 نمبر یہ دے دیں گے۔ اور یہاں پر پہلا نمبر جو ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نمبر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نازل ہوئی تھی قرآن مجید۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں گے جس پر جو نمبر ہے اس نمبر کی کتاب کس پر نازل ہوئی تھی وہ ہم دے دیں گے۔ پھر ایک دفعہ دیکھتے ہیں، 1 نمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن مجید ہے، 1 نمبر یہاں دے دیں گے۔ 2 نمبر عیسیٰ علیہ السلام، تو 2 نمبر پہ کتاب نازل ہوئی تھی انجیل، تو 2 نمبر دے دیں گے۔ اس کے بعد 3 نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان پر صحیفے نازل ہوئے تھے، تو یہاں ہم دے دیں گے 3 نمبر۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 4 نمبر ہیں، تو 4 نمبر موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام 5 نمبر، تو 5 نمبر حضرت زبور سے پہلے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارا سوال ہے، اور اس کے بعد یہ کوشچن آنسر ہیں بیٹے۔ یہ دھیان سے کرنا ہے، احتیاط سے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔